محترم سامعین، غیبت کے بارے میں ایک مضمون آپ کے سامنے آ چکا، لیکن کچھ وہ صورتیں کہ جن میں غیبت کرنے کی اجازت ملی ہے شریعت کی طرف سے، تو ذرا ہم اس کو سمجھنے والے بنیں کہ اجازت جو ملی ہے اس کے اندر بھی ایک مسلمان بھائی کا کتنا احترام رکھا ہوا ہے، اور دین کے مفاد کے لیے اجازت ملی ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور معارف القرآن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بعضی صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ مثلا کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں، بشرطے کہ وہ ضرورت اور مصلحت شرعاً معتبر ہو۔ مثلا کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے انسان کے سامنے کرنا جو ظلم کو دور کر سکے، یا کسی کی اولاد اور بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعے کے بارے میں مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے پوری صورت واقعے کی بیان کرنی پڑے اور اس میں ذرا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی بات کھولنی پڑے تو اس میں برائی کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا تھا کہ حضور میرے شوہر بخیل آدمی ہیں، اتنا نہیں دیتے کہ جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، تو کیا میں ان کے مال میں سے کچھ اور لے سکتی ہوں؟ دیکھو یہاں مسئلہ پوچھنے میں اپنے شوہر کی برائی آ رہی ہے، دین کے لیے ہے، فتویٰ معلوم کرنے کے لیے ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی آدمی کی حالت بیان کرنا، فلاں آدمی سے چوکنا رہنا، وہ دین کا دشمن ہے، تمہیں دین کا نقصان پہنچائے گا یا دنیاوی اعتبار سے تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، تو ہم مسلمان کو ایک مسلمان کے شر سے بچانے کے لیے اس کی ہم برائی کر رہے ہیں، اس کے پلان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، سامنے والے مسلمان کو بچانا ہے۔ یا کوئی کسی معاملے میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو اس مشورے میں بھی صاف صاف آپ کو بتانا ہوگا کہ بھائی آپ کے پڑوس میں جو بھائی رہتے ہیں یا جو بہن رہتی ہے، ہم وہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو وہاں آپ اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امانت کے طور پر اس کی آپ برائی بیان کر سکتے ہیں، دشمن میں نہیں، عداوت میں نہیں۔ جو نہ ہو وہ مت کرنا بزرگوں، الزام اور بہتان تراشی ہوگی، اس کو مستقل ایک ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص سب کے سامنے کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اس سے شرم اور عار بھی محسوس نہیں کرتا، تو آپ اس کی اس گناہ کا تذکرہ کر سکتے ہیں، غیبت میں داخل نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جنرل کسی گاؤں کے لوگوں کے بارے میں، کسی علاقے کے لوگوں کے بارے میں آپ مبہم طریقے پر برائیاں کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کبھی افسوس کے طور پر، ملت کے غم کے طور پر، درد امت کے طور پر آپ کچھ ذمہ داروں کا تذکرہ کرتے ہیں، کچھ پہلی صف کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو کرسی پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدائے مجازی بنائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ملت کا نقصان کرتے ہیں، آپ درد کے انداز میں، غم کے انداز میں آپ ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن معارف القرآن میں حضرت والا نے یہ ساری صورتیں بیان فرمانے کے بعد کہا مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور ان سب میں یہ بات ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کو
ذلیل کرنا نہیں ہے بلکہ کسی ضرورت اور مجبوری سے ذکر آ گیا ہے۔ ہاں یاد رکھنا بزرگوں، اجازت میں یہ شکلیں میں اس لیے بیان کرنے چلا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ یہ دیکھتے اور سنتے ہوتے ہیں کہ فلاں دو مولانا، فلاں تو بڑے برائی کر رہے تھے، تو ایک طرف تو غیبت کی برائی بیانوں میں سنتے رہتے ہیں اور دوسری طرف یہ حضرات کسی کا برا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہماری گپ شپ ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، تو مناسب سمجھا کہ وہ صورتیں بھی سامنے آ جائے تاکہ ہم اہل اللہ سے بدظن نہ ہو، ہم علماء کرام سے کٹنے والے نہ بنیں، ہم سمجھنے والے بنیں کہ ایسی ایسی ضرورتوں کے موقع پر اور مجبوریوں کے موقع پر اگر کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب آ رہا ہے، بیان میں تذکرے میں کوئی بات آ رہی ہے برائی کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کے مقابل اس کے سامنے بہت بڑی ضرورتیں ہیں، بہت بڑی مصلحتیں ہیں، کہ اس مصلحت اور اس فائدے کے پیش نظر اس عیب کو اور اس غیبت کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ان صورتوں میں اور ان موقعوں پر اور ان باتوں میں اگر برائی آ رہی ہے اور اس میں ہم کسی کی تحقیر اور کسی کو نیچا دکھانا یا اپنی عداوت اور دشمنی کو ہم اس کے اندر دخل نہیں دیتے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر ہم نے اس میں اپنی دشمنی اور بڑاس اپنی نکالی ہے اور ہم نے جھوٹ ملایا ہے اور ہم نے سامنے والے کو نیچا دکھانے کا ارادہ کیا ہے، خدا پاک کی قسم یہ غیبت میں شامل ہوگا اور اس کا خمیازہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ان باتوں سے ہم چوکنا رہیں اور ان باتوں کو ہم سمجھنے کی حد تک یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں تاکہ کھل کر ایک شرعی مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں یہ مسئلہ سمجھا دیں اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔